إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ذوقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، اصحاب رسول کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کی دلیل کہ قرآن پاک اندر 616 آیات اصحاب رسول کے دفاع پر اللہ نے خود نازل کی۔ صرف فضائل ہی بیان نہیں ہوئے، بلکہ وہ کفار و منافقین جو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر چرا کرتے سے ان کا رد کیا، ان کے اعتراضات کو قرآن پاک میں بیان کیا، پھر اس کا رد کیا، جس نال ثابت ہوتا ہے کہ عظمت اصحاب رسول کا دفاع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی سنت ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کا ذکر بھی کیا جو لوگ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن اور تشنیع کرتے تھے، ان کو برا بلا بھی کہا۔ جو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمان پر بحث کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک کوئی مسلمان اصحاب رسول کے خلاف نہیں تھا، جتنے کفار تھے وہ صحابہ کے خلاف تھے، جتنے حضور کے دور میں منافقین تھے وہ صحابہ کرام کے خلاف تھے۔ مسلمان آج کوئی ایسا شخص نہیں جو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتا ہو، بلکہ وہ تو آپس میں رحماء بینہم اور سارے ہی درجہ صحابیت پر فائز تھے۔ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور انہوں دی ذات اور انہوں دے اوپر آنے والے اعتراضات کا رد کرنا
یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہوئے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عظمت پر، فضائل پر خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام کی زندگی دا جو آخری خطبہ ہے، جو آپ نے سر مبارک پر پٹی باندھ کر بخار کی شدت کے اندر اپنے ممبر پر بیان کیا، وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر خطبہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر کبھی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف نہیں لائے، گویا اس سنت پر ہی دنیا سے گئے کہ صدیق کی عظمت بیان کرتے رہنا۔ اس پر تواتر ہے، تسلسل ہے، اور اسی تواتر پر آپ نے امت نو چھوڑے ہے کہ میں جا رہا ہوں، صدیق کی عزت کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، صدیق کی حرمت کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرنا اور چھوڑ دینا۔ سیدنا صدیق کے احسانات کے بدلے میں محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں دے سکا۔ یہ فرماتے فرماتے اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ آج پھر فتنہ پورے ملک دے اندر برپا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت کے دفاع کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے اس پر کتابیں لکھی، عظمت صحابہ پر، دفاع صحابہ پر، فضائل صحابہ پر محدثین کی کتابیں موجود ہے۔ گویا ان کا دفاع کرنا سلف صالحین کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، اہل حدیث کے سرخیل علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اپنے دور اندر ابن مطہر ہلی جو معروف رافضی تھا، اس نے کتاب لکھی اصحاب رسول کے خلاف، ان کی عزت اور عظمت اور شان کے خلاف۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب المنہاج السنہ کی صورت میں اس کا جواب لکھا۔ اور اہل الحدیث حضرات میری بات سنیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں عظمت اصحاب رسول، دفاع اصحاب رسول کے لیے فلاں گروہ اور فلاں مسلک نے بڑا کردار ادا کیا ہے، یاد رکھنا اصحاب رسول پر سب سے زیادہ تحریری اور تقریری خدمات اہل الحدیث کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سے پہلے مجھے بتایا جائے وہ کون سا بڑا عالم ہے جس نے رفض کے رد پر اتنی بڑی کتاب لکھی ہو جتنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے المنہاج السنہ لکھی ہے۔ اور پوری کتاب میں عجیب غیرت اور حمیت ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے ساری کتاب اندر ابن مطہر جو رافضی ہے، اس کا نام ابن مطہر، یہ پوری کتاب میں لیا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی لیا ہے ابن منجس لکھا ہے کہ ابن منجس جو ہے اس کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور اس کے یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ اتنے غیرت کا اظہار کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر اصحاب رسول کی عزت اور عظمت کے دفاع لئی دنیا، حالات میری اور آپ کی قربانی مانگتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال؟ اصحاب رسول کی عزت اور عظمت ہم سے ایک دفعہ پھر قربانی مانگتی ہے۔ 35 سال ہو گئے علامہ شہید کے خون کے بعد، اب پھر ہم سے قربانی مانگی جا رہی ہے کہ اصحاب رسول کے خلاف جو ہم مرضی کرے، زبانیں آپ کی گنگ اور خاموش رہنی چاہیے، لیکن یاد رکھنا اب ایسا نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور عقیدت ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہے، اور یہی ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے۔ یاد رکھنا، اصحاب رسول کے خلاف ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ پر جرح قرآن پر جرح ہے، صحابہ کرام پر جرح رسول اللہ پر جرح ہے، صحابہ کرام پر جرح دین اسلام پر جرح ہے۔ یہ لوگ بدبخت چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، اور اس کے لیے راستہ یہ اپنایا ہے کہ صحابہ کرام کو مجروح قرار دیا جائے۔ اگر صحابہ کرام ختم ہو گئے، ان کا ایمان اور ان کی حیثیت متنازع ہو گئی، تو سارا اسلام اور دین مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ میدان میں آئے اور کھڑے ہو جائے اور پوری دنیا کو بتا دے کہ صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر نہ اسلام کامل مکمل ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، دین تو رسول اللہ پر نازل ہوا، دین تو پیغمبر کے لیے مکمل ہوا، لیکن مجھے بتاؤ قرآن کا انداز و الفاظ کیا ہے؟ جب دین کامل ہونے کا اعلان ہونے لگا تو اللہ نے کس انداز میں دین کو مکمل کیا؟ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے، الیوم اکملت لکم، چاہیے تھا الیوم اکملت لکا تھا، ساتھ صحابہ کو شامل کیوں کیا؟ دین ہے ہی صحابہ کا، دین کے نفاذ کا ذریعہ صحابہ ہے، دین کی تکمیل کا ذریعہ صحابہ ہے، دین کے گواہ صحابہ ہے۔ تبھی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن تو آڈا دین تم پر مکمل ہو چکا۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو داخل کیا، شامل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تادی محدثین کرام نے بدعت دی تعریف اندر لکھی ہے کہ جیڑا کم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نہ کیتا ہوئے اس نو بدعت کیا جانا ہے۔ صحابہ کرام دی ذات بدعت دی باس تو خارج ہو گئی ہے، بار تجرد پہنچ چکی ہے۔ اینج نہیں فرمایا کہ جیڑا کم حضور نے نہ کیتا ہوئے اور بعد اندر کوئی کرے انہوں بدعت کیا جانا ہے، بلکہ بدعت دی تعریف اندر جتھے مصطفیٰ علیہ السلام نے نال صحابہ کرام داخل کیتا گیا ہے کہ جیڑا کم مصطفیٰ نے نہ کیتا ہوئے اور مصطفیٰ دے صحابہ نے نہ کیتا ہوئے بدعت انہوں کیا جاننا ہے۔ کتنا بڑا شرف و مقام اصحاب رسول اللہ کہ جڑی بدعت دی باس تو خارج نے کہ صحابہ دا عمل کیتا ہویا بدعت نہیں بلکہ حجت ہوندہ دین ہوندہ ہے۔ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قول و فرمان جہاں نہ ملے وہاں صحابی رسول دا قول سامنے آ جائے تے بطور دلیل پیش کیتا جاندہ ہے، بطور سند پیش کیتا جاندہ ہے، بطور حجت پیش کیتا جاندہ ہے۔ تائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہ جو 72 جہنم اندر جان گے، ایک جماعت جنت اندر جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھے محبوب جی وہ کیڑی جماعت جڑی 73 جو جنت اندر جائے گی؟ وہ دے اندر بھی نبی علیہ السلام نے جتھے اپنا ذکر فرمایا ہے صحابہ دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ما انا علیہ اليوم و صحابی، اے میرے صحابہ جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ ہونگے، جیڑی جماعت اس عقیدے تو ہوئے گی جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ کرام نو حضور علیہ السلام نے نار رکھیا ہے، وہی جماعت حقہ ہوئے گی جس پر میں اور میرے صحابہ ہونگے۔ گویا صحابہ میں یار حق ٹھہرے، وہی جماعت اہل حق کی ہوگی، جس جماعت کا عقیدہ نظریہ وہی ہوگا جو اصحاب رسول کا، رسول رحمت کا اور اصحاب رسول کا۔ پھر مجھے کہنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی کہ صحابہ کرام کے دور میں حنفی نہیں تھے، شافی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے، یہ فقہ نہیں تھی، یہ کتابیں نہیں تھی، یا ائمہ کرام نہیں تھے۔ پھر مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حق پر وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے
جس پر میں اور میرے صحابہ آج ہم اسی چیز پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ جس پر مصطفیٰ اور صحابہ تھے. 7 الفاظ ہیں اما انا علیہ اليوم. آج کے دن جس دن حضور نے یہ بات فرمائی, آج کے دن جس چیز پر میں اور میرے صحابہ اس دن فقہ موجود نہیں تھی, یہ کتابیں موجود نہیں تھی, ایک اللہ کی رسی کتاب و سنت کی صورت میں موجود تھی. غلط کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہ ہے کہ فرقوں میں نہ پڑھو. سن لیجئے کوئی شک نہیں, وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہی ہے کہ فرقوں میں نہ پڑھو, لیکن اس سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے الفاظ موجود ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ پڑھو. جو رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت کا اسلوب یہی بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے. میں کہنے لگا ہوں جناب حنفی فرقہ ہے, شافی فرقہ ہے, حملی فرقہ ہے, نقشبندی فرقہ ہے, چشتی فرقہ ہے, سوروردی فرقہ ہے, اجمیری فرقہ ہے, سیفی فرقہ ہے, اتاری فرقہ ہے. یہ سارے فرقے ہیں. جامعہ فرقہ ہے, معتزلیہ فرقہ ہے, مرجئہ فرقہ ہے, رافضیوں کا فرقہ ہے, زیدی فرقہ ہے, اسماعیلیوں کا ایک فرقہ ہے. رب کی زمین پر ایک ہی جماعت ہے جسے فرقہ نہیں کہا جا سکتا, وہ جماعت آل الحدیث ہے, وہ مسلک آل الحدیث ہے. ہم فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ہم اللہ کی رسی پر قائم ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے, فرقہ وہ ہوتا ہے جو ریوڑ سے بکری الگ ہو جائے, فرقہ وہ ہوتا ہے جو شاخ درخت سے جدا ہو جائے, وہ فرقہ ہے. ہم فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں آل الحدیث کہا جاتا ہے. آل الحدیث کا معنی یہ ہے جو فرقہ نہ ہو, قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا, اسے آل الحدیث کہتے ہیں. ہمارا نام نہ کل فرقہ وارانہ تھا نہ آج فرقہ وارانہ ہے. ہم کل بھی اہل حدیث تھے, آج بھی اہل حدیث ہے, اور اسی عقیدے پر مریں گے اور اہل حدیث ہی رہیں گے انشاءاللہ. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ فرمائی, آپ نے فرمایا مان علیہ اليوم واصحابی, جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ, وہ فرقہ نہیں, وہ طائفہ منصورہ, وہ اہل حق کی جماعت, وہ جناب طائفہ ناجیہ, وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے جس پر ید اللہ علی الجماع کی بشارت ہے. یہ وہ ہے جسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہتے ہیں. اللہ کی رسی مجھے بتلائیے جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو تھامو. اس دن رسی سے مراد کیا تھا؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیغمبر کی سنت. اس رسی کو جو پکڑے وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہے جو رسی کو چھوڑے, فرقہ وہ ہے جو نیا دھاگا ساتھ باندھنے کی کوشش کرے, اس رسی کے ساتھ کوئی نئی چیز جوڑنے کی کوشش کرے. ہم نے اس پیغمبر کی ذات جس دن یہ حدیث فرمائی تھی اس دن سے لے کر آج تک ایک ہی گروہ ہے جس نے رسی کو چھوڑا نہیں, نیا دھاگا باندھا نہیں. آج بھی اللہ کی وحی پر قائم ہے, قرآن پر قائم ہے, مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہے. قرآن پاک کی اور آیت فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, توجہ ہے ماشاءاللہ, سمجھ آندی بھئی, ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
جڑا بندہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی نافرمانی کردہ ہے، جان بوجھ کے ہدایت آ جان تو بعد کتاب و سنت علم آ جان تو بعد دلائل آ جان تو بعد مخالفت کرنا ہے۔ اور اگلی بات سن لیجئے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے صحابہ اکرام نو نال نہ رکھیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وہی پیغمبر پر نازل ہوئی جو قرآن و حدیث دی مراد ایسی وہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن دی ہر آیت تے عمل کیتا ہے جو میں اللہ دی مراد جو میں رسول اللہ دی مراد ہر صحابی نے قرآن و سنت پر عمل کیتا ہے جو میں اللہ دی مراد جو میں رسول اللہ دی مراد۔ اسی واسطے تے اس کیا کرنے آ کہ جڑی بات قرآن پاک تو سمجھ کے صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیتا آج قرآن پاک تو سمجھا نہیں جا سکتا۔ وہ مسئلہ بدعت ہوگا، وہ تفسیر بدعت ہوگی، وہ توضیح و تشریح بدعت ہوئے گی۔ جس آیت دا جو معنی صحابہ اکرام نے نہیں سمجھا وہ معنی لینا بدعت ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے قرآن پاک دے وچوں میں کل 7واں ثابت کرنا، اگر کوئی کہے قرآن پاک میں قرآن دی آیات تو میں 7واں 40واں ثابت کرنا، اگر کوئی بندہ کہے میں قرآن و حدیث تو جناب برسی ثابت کرنا، قرآن و حدیث تو میں جشن ولادت میں پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دا جشن میں قرآن و حدیث تو ثابت کرنا، کیا دے دلائل تے غور کیتا جائے گا؟ نہیں ایک کو بات انہوں کہی جائے گی کہ جڑی آئے تو یہ چیزاں ثابت کرنا ہے۔ صحابہ اکرام دے دور اندر اے آیات موجود سن، پیغمبر تے نازل ہوئیاں، صحابہ اکرام نے سمجھیاں تے عمل کیتا ہے، پھر ان آیات تو انہاں اے معنی کیوں نہیں بیان کیتا ہے؟ یہ قرآن دی آیت اندر جشن میلاد ہونا تو اس آیت جو تے عمل صحابہ اکرام کرنے ہیں، اگر صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا تو پھر سن لیجئے تمہارا معنی غلط ہے، تمہارا معنی بدعت ہے، تمہارا معنی ایجاد ہے، تمہارا معنی دین میں دخل اندازی ہے، تمہارا نیا معنی اسلام میں اضافہ ہے۔ ہم وہی آیت کا معنی جانتے ہیں، وہی حدیث کا معنی جانتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے۔ اگر اس طرح معنی لینا ہو تو مرزائیوں کا مرزائیوں کا قصور و جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ خاتم النبیین کا معنی یہ جو مسلمان سمجھے ہیں یہ معنی نہیں ہے۔ خاتم کا معنی افضل ہوتا ہے، خاتم کا معنی مور اور انگوٹھی ہوتا ہے، ہم یہ معنی آخری والا نہیں لیتے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا معنی حضور نے خود بیان کر دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی معنی تھا تو سیدنا صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، یہی معنی تھا تو اسود عنسی کو صحابہ نے قتل کیا، یہی معنی تھا تو مسیلمہ کذاب کے جھوٹی نبوت کے خلاف صحابہ نے اعلان جہاد کیا۔ تمہارا معنی غلط ہے، نیا معنی غلط ہے، کوئی نئی بدعت قرآن سے حدیث سے ثابت کرنے کی ناکام جسارت جو ہوگی اہل حدیث کے ایک بچہ اس کا رد کرتا رہے گا۔ ہر آیت کا معنی ہر حدیث کا وہی معنی قیامت تک رہے گا جو مصطفیٰ نے صحابہ نے سمجھ کے عمل کیا۔ یہ لالو بچ نہ رہ جائے۔ عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ سید سبتان شاہ نقوی صاحب۔ مَانَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ ماشاءاللہ قصورو آئے انہوں سفر کر کے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بدعتی باز تو خارج نے صحابہ اکرام دا عمل حجت ہے صحابہ اکرام دا قول و فعل امت واسطے نمونہ دی حیثیت رکھتا ہے یہ تے حضور پاک علیہ السلام دا فرمان نہیں آئے گا صحابہ اکرام دا بطور ثبوت اور بطور دلیل عمل پیش کیتا جائے گا یہ سمجھنا آئے ایک حدیث تے غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے میرے صحابہ میرے جان تو بعد ان قریب تسی بڑے بڑے اختلافات ویکھوں گے تے جدوں اختلافات ظاہر ہو جان آپ نے فرمایا میرے صحابہ نویں امور تو بچیا جے بدعات تو بچیا جے بڑے بڑے فتنے ویکھوں گے جی محبوب جی سمجھ آ گئی بڑے فتنوں کی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جدوں بڑے بڑے فتنے ہو جان محبوب جی کی حکم ہے آپ نے فرمایا دو چیزانوں اپنے داڑ دے نیچے مضبوطی نال تھام لینا ہے تے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے محبوب جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ایک میری سنت ایک میرے ابو بکر و عمر عثمان و علی دی سنت یہ صحابہ کرام میں یار دین نہ ہوندے یہ صحابہ کرام میں یار ایمان نہ ہوندے تے کیویں ہو سکتا ہے میں یار ہی ایمان نہ ہوئے جڑے میں یار نے ایمان دے وہی مومن نہ ہوں وہ تو میں یار ہے ایمان کا وہ تو ترازو ہے ایمان کا وہ تو شناخت ہے ایمان کی وہ تو پہچان ہے ایمان کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر وہ مومن نہیں تو سن لو مرید کہہ کہ دوستو اگر صحابہ مومن نہیں پھر سن لو اگر صحابہ مومن نہیں تو پھر رب کی زمین پر ایمان اترا ہی نہیں اگر صحابہ مومن نہیں پھر قرآن حق نہیں حدیث حق نہیں یہ ساری چیزیں حق ہیں اور یقیناً ہیں اگر یہ ساری حق ہیں تو پھر سن لو صحابہ اکرام دے ایمان اندر بھی کوئی شک صحابہ اکرام دے ایمان اندر کوئی شک نہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام نے نال نہ رکھیا ہے پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوہاں شخصیات اقتدا کرنا پھر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا دا حکم فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر سن لیجئے ایک عورت آئی ہے روایت البخاری اندر ہے آکے عرض کر دیئے محبوب جی میں اس وقت توڑے کول حاضر ہوئی کہ بیت المال وچوں میرنا کچھ تعاون کر دو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر کوئی چیز نہیں تو واپس چلی جا پھر کسے وقت آنا اگو عورت عرض کر دیئے محبوب جی جے میں واپس چلی جاواں تے دوبارہ آواں تے تسی فوت ہو گئے ہو فرمایا اگر میں نہ ہویا تو میرے بعد میرا ابو بکر ہوئے گا نبی علیہ السلام نے صحابیہ درو کدھر موڑے ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے مصطفیٰ علیہ السلام نے نال صحابیت نبوت اور صحابیت دے اندر جدائی پیدا کرنا یہ کفر ہے نبوت اور صحابیت دے اندر اختلاف پیدا کر کے امت نو دسنا یہ کفر ہے ضلالت ہے نبوت کے ساتھ ساتھ ہے صحابیت محمد الرسول اللہ یہ ہے نبوت والذین معاو یہ ہے صحابیت السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے نبوت السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ ہے جناب صحابیت جہاں جناب نبوت دا ذکر ہے نال نال صحابیت دا ذکر ہے جہاں نبوت موجود ہوگی وہاں صحابیت موجود ہوئے گی نبوت سے پیار ضروری صحابیت سے پیار ضروری اور سن لیجئے جی میں حرمت رسول تے ساڑی جان قربان میں عظمت صحابہ پر بھی ہماری جان عظمت اصحاب رسول پر ہماری جان قربان جمیں حرمت رسول دا ملک اندر قانون موجود ہے کہ جیڑا پیغمبر دی توہین و گستاخی کرے او دے بارے قانون موجود ہے اور قانون نو خلاصہ کیے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ صحابہ کی ایک سزا توجہ فرمائیے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا
نہیں ہے نہیں پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ ڈوب کی زبانیں جو ہیں آوارہ ہو چکی ہے اور یہ باتیں اصحاب رسول کے ایمان پر ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ سکالرز کی صورت میں جنہیں خریدا جا چکا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جناب باس کا اور تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ آجو رانا صاحب آجو تشریف لے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا مناظر اسلام جناب سید سفتین شاہ نقوی صاحب سیدنا امیر ماشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ ایویں ہی کہتے جان نکل جائے نا سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے جڑا بد زبان اٹھتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وہ شاید سمجھتا ہے کہ آسان ٹارگٹ نے جنہ دے بارے بات کیتی جا سکتی ہے اگر آج امیر معاویہ دی ذات مجروح ہو گئی کل اور صحابہ کرام سیدنا عمار بن یاسر پھر اور سیدنا طلحہ سیدنا زبیر پھر سیدنا سعد پھر ابو موسیٰ عشری پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہیں پر زبان بند کرنا ہوگی امیر معاویہ پر ہی ان کی کفل جناب زبان بندی اور ان کی کفل بندی ہونا ضروری ہے یہیں پر ان کی زبانوں کو روک دیا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا عقیدہ ہے سارے اصحاب رسول جنتی نے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی ہر صحابی نبی اچھی بولیے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی ہر صحابی نبی وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی نبی جنتی قرآن پاک نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ہر صحابی نبی جنتی کسی ایک صحابی رسول پر باز کرنا حرام سارے صحابہ کا احترام ہم یہ چاہتے ہیں اصحاب رسول کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ ملک کے اندر فرقہ واریت کا راہ روکا جا سکے انتشار کا راستہ روکا جا سکے اختلاف کا راستہ روکا جا سکے لڑائی و جھگڑے کا راستہ روکا جا سکے امت کو انتشار سے بچایا جا سکے ملک کو آگ کی لہروں سے بچایا جا سکے اور امت کے ملک کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قانون موجود ہو جو کہ جب قانون نہیں ہوتا پھر جوان خون حرکت میں آتا ہے جب قانون موجود ہو تو پھر خون ٹھنڈا رہتا ہے لہذا قانون تمہیں بنانا پڑے گا صدیق کو عمر عثمان کے گستاخ کو تمہیں الٹا لٹکانا پڑے گا یہ قانون انشاءاللہ ہم بنوائیں گے یہ اس قانون کے لیے ہم سرگودا سے تحریک کو شروع کیا پھر جناب اٹک پہنچے اور پھر 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان میں اور 12 مارچ کو انشاءاللہ ہم چنیوٹ کی سرزمین پر فیصل آباد ڈویژن کی بڑی کانفرنس کرنے جا رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آخری اور بڑی اور بہت بڑی کانفرنس جو ہے رخ انشاءاللہ لاہور کی طرف مڑے گا اور ہم انشاءاللہ صحابہ کی عزت عظمت ناموس کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھ کروا کے چھوڑیں گے اور صدیق کو عمر عثمان و امی عائشہ کے دشمن کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن سرمایہ اہل حدیث حضرت علامہ سید سفتین شاہ نقوی صاحب میں بڑی معتبانہ گزارش کرانگا اپنے برادر مکرم بڑے محسن حضرت قاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب کے وان اپنا بیان جاری فرمان